ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اس درس میں روزے کے اور زکوٰۃ کے تقریباً اکثر مسائل بیان کیے جا چکے، لیکن اب کچھ سوالات جو آ رہے ہیں ان کے متعلق متفرق الگ الگ، کچھ نماز کے متعلق سوالات ہیں، کچھ روزے کے متعلق سوالات ہیں، کچھ زکوٰۃ کے متعلق ہیں، اس لیے انہی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نماز کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، 5 وقتہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے، بلا عذر، یعنی جبکہ عذر ہے بھی تو اس کے لیے طریقہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھے، جو بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ لیٹ کر کے پڑھے لیکن نماز پڑھے، یا تو پھر انتہائی ہوش کی حالت میں نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر نماز نہیں، لیکن جب تک ہوش میں ہے اگرچہ بیمار ہے لیکن اس پر نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو جو حضرات تھوڑی سی بیماری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے ذمے وہ نمازیں قضا رہ جائیں گی، اور یہ بارہا آپ سن چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کتنی پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، وہاں کوئی جواب بن نہیں پائے گا، اس لیے اس کی بڑی سزا بھگتنی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی بے حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ ابھی درس تفسیر میں ہم نے نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک مستقل بیان کیا تھا کہ نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ نماز کے متعلق سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہم ایسے وقت میں فجر کی نماز کے لیے آئے کہ جماعت قائم ہے اور امام صاحب اور پوری جماعت اتحیات میں بیٹھے ہیں تو ہم سنت پڑھیں یا جماعت میں شریک ہوں؟ اگر ایسے وقت میں آپ مسجد میں آئے کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو خاص طور پر فجر کی سنت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر سنت 2 رکعت سنت مؤکدہ کنارے پڑھ کر کے آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، اتنا کیونکہ جماعت میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اتنے وقت میں ہم 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ 2 رکعت سنت جو فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو ادھر فرض جماعت ختم ہو جائے گی تو حکم یہ ہے کہ اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر اتحیات کے موقع پہ آئے ہیں تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنت پڑھ کر کے آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تھوڑا سا وقفہ رہ گیا ہے، جماعت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر امام صاحب اتحیات میں ہیں اور پوری جماعت اتحیات میں بیٹھی ہے تو اب سنت نہ پڑھیں بلکہ سیدھے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت جو سنت مؤکدہ چھوٹی ہے اس کو کب پڑھیں گے؟ کیونکہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کا مطلب یہ واجب کے قریب ہے جسے پڑھنا ضروری ہے، اور وہ بھی خاص طور پر فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے یہ دیگر سنت مؤکدہ میں زیادہ اس کی تاکید ہے، زیادہ اس کی اہمیت ہے،
اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی سنت موقدہ نہیں پڑھ سکے اور جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، 2 رکعت فرض آپ کی ہو گئی، تو اب سلام پھیرنے کے بعد فوراً سنت موقدہ نہ پڑھے، کیونکہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع ہو کر کے 20 منٹ کا وقفہ نہ گزر جائے۔ کیونکہ جب جماعت ختم ہو گئی تو انتظار کرتے بیٹھے کہ سورج طلوع ہو جائے، اور جب سورج طلوع ہونے کے بعد پھر 20 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ وقت مکروہ ہے، وہ وقت مکروہ گزر جائے، اس کے بعد آپ وہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جس وقت میں اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت میں یہ 2 رکعت سنت موقدہ جو چھوٹی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ مسجد سے نکل کر کے چلے گئے، جیسے کہ یہاں انتظار نہیں کیے، گھر پہ پہنچ گئے، تو گھر پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ وہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ 20 منٹ کا وقت مکروہ ختم ہو چکا ہو۔ وقت مکروہ میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے یہ جو طلوع آفتاب، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 20 منٹ کا جو ٹائم ہے یہ وقت مکروہ ہے۔ عام طور پر مسجدوں میں یہ ریڈ لائٹ لگتی ہے، لال بتی لگتی ہے، تو یہ اسی کی علامت ہے کہ اب وقت مکروہ شروع ہو گیا ہے، اس میں کوئی نماز نہ پڑھیں۔ بعض حضرات کو علم نہیں ہے، وہ لائٹ جلی رہتی تب بھی وہ آ کر کے پڑھنے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں اس وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی نماز قضا پڑھ رہا ہے، جیسا کہ قضا نماز کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ وقت مکروہ میں نہ پڑھے۔ آپ کی جو نماز قضا ہو چکی ہے، چاہے قضاء عمری ہو یا ابھی کل کی یا اس سے پہلے کی قضا، لیکن وقت مکروہ شروع ہو گیا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے قضا ہو یا نوافل ہو۔ تو یہاں پر سوال کا جواب ہو گیا کہ 2 رکعت سنت موقدہ جو فجر کی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اگر جماعت شروع میں جماعت کھڑی ہے اور اس وقت آ گئے، شروع جماعت کھڑی ہے تو سنت پڑھ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر بعد میں آئے کہ دوسری رکعت چل رہی ہے یا قاعدے میں بیٹھے ہیں تو اب پھر سنت نہ پڑھیں بلکہ ڈائریکٹ جماعت میں شریک ہو جائیں، اور پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر سنت موقدہ نہیں پڑھ سکے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، اب زوال کا وقت آ گیا یا ظہر کا وقت آ گیا، تو اب وہ سنت نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سنت کی قضا نہیں ہے۔ قضا جو ہے وہ صرف فرض کی ہے یا تو واجب کی ہے، سنت کی قضا نہیں۔ یہ تو رہ گیا 2 رکعت سنت موقدہ جو فجر کی ہے اس کا مسئلہ۔ اب اس کے علاوہ جو دوسری سنتیں، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے بھی، ظہر کی فرض سے پہلے بھی 4 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اب ایسے وقت میں آئے کہ جماعت قائم ہے، اگر آپ اب یہ سوچیں کہ نہیں ہم 4 رکعت سنت پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، تو یہاں حکم نہیں ہے، بلکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب سنت نہ پڑھیں گے بلکہ سیدھے جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ اگرچہ جماعت ابھی کھڑی شروع، بلکہ جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب سنت میں مشغول نہ ہوں، کیونکہ جماعت میں شریک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جو 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے فرض سے پہلے، اگر فرض سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکے اور فرض پڑھ لیے، 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد وہ 4 رکعت سنت موقدہ جو فرض سے پہلے کی ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ کب پڑھیں گے؟ یعنی فرض ادا کرنے کے بعد، کیونکہ فرض کے فوراً بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اتصال ہونا چاہیے کہ فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پڑھے، پھر اس کے بعد وہ جو پہلے والی جو 4 رکعت سنت موقدہ چھوٹی ہیں ان کو چاہے تو پڑھ سکتا ہے، پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ یہ سنت موقدہ کا مسئلہ ہے۔ باقی جو دوسری سنت غیر موقدہ، جیسے عصر سے پہلے جو 4 رکعت وہ سنت غیر موقدہ ہے، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اس کو وہ نفل کی منزل میں ہیں، پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہیں پڑھ سکے تو پھر بعد میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ سنت موقدہ میں یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیں فرض کے بعد، لیکن سنت غیر موقدہ میں یہ بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے آ گئے ٹائم ہے پڑھ لیے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ نماز کی نیت کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایسے جماعت کھڑی ہے یا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں
اور نیت میں کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہے۔ نیت میں فرق کا مطلب، جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھنے آئے اور نیت کر رہے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت فرض عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، زبان سے نکل گیا عصر کا، حالانکہ پڑھنے آئے ظہر کی نماز، زبان سے نکل گیا عصر یا مغرب یا عشاء، کسی دوسری نماز کا ذکر زبان پہ آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں دل میں ارادہ تو اسی نماز کا ہے۔ جیسے اب ظہر کے وقت میں آئے ہیں، دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو اگرچہ زبان سے کہنے کے وقت کچھ دوسرا لفظ آ گیا، یعنی ظہر کے بجائے عصر یا عشاء یا کوئی دوسری نماز، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر کے دوسری نیت نہ کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہے۔ اور دوسری اس سلسلے میں وجہ یہ ہے کہ اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جو ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے۔ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر زبان سے نہیں بھی کہا، دل میں ارادہ ہے تو وہی نیت کافی ہے۔ تراویح کے متعلق بھی یہی سوال ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا ہر 2 رکعت پہ تراویح کی نیت کرنا ضروری ہے؟ یوں تو نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو دل میں ارادہ کر لیجئے کہ 2 رکعت سنت موقدہ تراویح کی پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے۔ یہ اگر نہیں بھی کہے تو صرف دل میں آپ نے یہ مان لیا کہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی کافی ہے۔ عام طور پر جو نیت کے الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں، نیت کا طریقہ جو بتایا جاتا ہے کتابوں میں، نیت کی میں نے 2 رکعت سنت موقدہ تراویح کی پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ بڑی لمبی نیت ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے وہ تراویح میں نیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، جلدی سے حافظ صاحب جو ہے وہ شروع کر دیے اور قرأت شروع ہو گئی، اور جب قرأت شروع ہو گئی ہے تو پھر کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرأت شروع ہو جانے کے بعد سننا واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے نیت باندھ لیا، ثنا نہیں پڑھی اور ادھر قرأت شروع ہو گئی، یعنی امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا تو اب ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سننا جو ہے واجب ہے اور ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اگر موقع ملا تو ثنا پڑھ لیں گے، اور اگر ثنا پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو خاموش کھڑے ہو جائیں، نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں جو ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ قرأت شروع ہو چکی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیے ہیں، اب ادھر ثنا میں مشغول ہو جائیں گے تو قرآن سننے کے خلاف، قرآن نہ سننا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ جب بھی آپ جماعت میں شریک ہو گئے اور آپ نے نیت کر کے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیا، ثنا نہیں پڑھ سکے کہ امام صاحب نے قرأت شروع کر دی، تو آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ قرآن شریف سننے میں مصروف ہو جائیں۔ ایک سوال اسی ضمن میں یہ آیا ہے کہ اگر ہم جماعت میں شریک ہونے کے لیے آئے اور امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے، امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں اور ہم اس وقت آئے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر نیت کہہ کر کے ہم نے تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیا اور پھر ثنا نہیں پڑھے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ آج ہی 2 بچوں نے سوال کیا، بڑی خوشی ہوئی، بچے جو ہے سوال بھی کرتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شوق عطا فرمائے۔ تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے ہم آئے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھے اور ثنا نہیں پڑھے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، کیونکہ اگر ثنا پڑھتے کھڑے ہوتے تو وہ سر اٹھاتے، اور جب سر اٹھاتے تو ہم کو وہ رکعت نہیں ملتی، کیونکہ رکعت میں شامل ہونے کے لیے امام صاحب کے ساتھ اس رکوع میں کم سے کم شامل ہونا ضروری ہے۔ جیسے رکوع میں آپ شامل ہو گئے، اگرچہ تسبیح پڑھنے کا موقع نہ ملا لیکن رکوع میں شامل ہو گئے تو وہ پوری رکعت آپ کو مل گئی، اور اگر رکوع میں شامل نہیں ہوئے، امام صاحب نے سر اٹھا دیا تو اب وہ رکعت آپ کو نہیں ملی، اگرچہ اس میں شامل ہو گئے لیکن بعد میں وہ رکعت ادا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی پرسوں میں نے اس مسئلے کو بھی بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ کر کے پھر
رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہیے۔ سوال بچوں کا یہ ہے کہ ثنا نہیں پڑھے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ جواب یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں تکبیر تحریمہ جو کہ فرض ہے ادا ہو گیا، اور پھر رکوع میں جانے کے لیے رکوع کی تکبیر کہہ کر کے فوراً رکوع میں چلے گئے۔ اگرچہ ثنا پڑھنے کا موقع نہ ملا، ثنا نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز، وہ رکعت ان کو مل گئی اور نماز میں شامل ہو گئے، ان کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز کے چند اہم مسائل تھے۔ اب روزے کے متعلق ایک مسئلہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب روزہ رکھ کر کے سفر کے لیے نکلے ہیں، جیسے اب یہاں سے عمرہ کے لیے نکلے یا ادھر سے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، تو ٹائم کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ سعودی کا ٹائم اور یہاں کے ٹائم میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں کے ٹائم کے حساب سے وہاں کے ٹائم کے حساب سے تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے ہم روزہ رکھ کر کے نکلے سفر کے لیے، فلائٹ میں بیٹھے ہیں، جیسے شام کے وقت سوار ہوئے فلائٹ میں۔ اب جب فلائٹ اوپر ہوا میں ہے، فضا میں ہے، لیکن جو ہمارا یہاں کا ٹائم ہے، مثال کے طور پر 6:58 پر یہاں افطار کا ٹائم ہے، غروب آفتاب کا ٹائم ہے، لیکن اوپر جانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی سورج بالکل دکھ رہا ہے، سورج ڈوبا نہیں ہے، تو اب وہاں سمجھ جائیں کہ یہ ٹائم آگے جا چکا ہے، یعنی ہمارا ٹائم وہاں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہم دوسرے مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، لہٰذا ابھی افطار نہ کریں گے، بلکہ وہاں انتظار کریں کہ سورج ڈوب جائے، یا فلائٹ میں جو اس کے جو عملہ رہتے ہیں، ایئر ہوسٹس وغیرہ، ان سے پوچھا جائے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، تو اس کے اعتبار سے وہاں اس میں فلائٹ میں روزہ افطار کریں، یہاں کے ٹائم کے حساب سے نہیں، کیونکہ یہاں کے ٹائم کے حساب سے آپ نکلے تھے، لیکن جب فلائٹ اوپر جاتا ہے تو وہاں ٹائم ادھر بڑھتا جائے گا، اور اسی طرح سے ادھر سے آنے میں ٹائم گھٹتا جائے گا۔ اگرچہ وہاں پہ آپ نے روزہ رکھ کر کے نکلے تھے، لیکن اب یہاں کے حساب سے ٹائم گھٹتا جائے گا۔ جب آپ وہاں کے اعتبار سے شام کو نکلے، لیکن وہاں کے ٹائم کے اعتبار سے افطار کا وقت ہو رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو غروب نظر آئے گا، تو ایسی صورت میں وہاں فلائٹ میں افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ روزہ افطار کرنے کے لیے سورج کا ڈوب جانا، یعنی غروب آفتاب، یہ ضروری ہے۔ اگر غروب آفتاب نہیں ہوا، اگرچہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے، جیسے یہاں کا ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اوپر جانے کے بعد سورج غروب نہیں ہوا ہے، تو ابھی انتظار کریں سورج غروب ہونے کا، غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کریں۔ چاند کے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیلات سنیچر کو اگر موقع ملا تو عرض کریں گے۔ کہ چاند کے متعلق کافی اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں کہ چاند کا اعلان جلدی کیوں نہیں ہو رہا ہے، چاند کا اعلان جلدی کیوں نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو بڑی جلدی مچی رہتی ہے، تو اس کے لیے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اصل مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہاں ابھی ان کا چاند نہیں ہوا ہے، ان کا چاند وہاں سے آنے والا ہے، کہیں مالیگاؤں سے آ رہا ہے، کہیں پونا سے آ رہا ہے، یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو آپ کے یہاں چاند نہیں ہوا ہے تو پھر آپ افطار کیسے کریں؟ یعنی افطار سے مراد یعنی رمضان ختم نہیں ہوا ہے، عید کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بتایا ہوا ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے کہ چاند نظر آئے 29 کو، تب تو آپ جو ہے آپ کا رمضان ختم ہو گیا، اب دوسرے دن پہلی شوال ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر انتظار کیجئے کہ شہادت حاصل ہو جائے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے علاقے میں اگر چاند نظر آیا ہے اور ہم کو خبر ملی کہ ادھر چاند ہوا ہے، تو وہاں سے شہادت حاصل کریں۔ شہادت کا مطلب جنہوں نے دیکھا ہے، اور وہ بھی شریعت کے قانون کے مطابق گواہی دینے کے وہ اہل ہوں۔ گواہی دینے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ گواہ کیسا ہونا چاہیے، وہ دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور اس کے بارے میں کبھی یہ ظاہر نہ ہوا ہو کہ یہ کھلم کھلا شریعت کے خلاف کرتا ہے، تو ایسے شخص کی گواہی مانی جائے گی، جبکہ وہاں اس نے دیکھا ہو اور وہ یہ گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں فلاں بن فلاں اس سال کے ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو میں نے
شوال المکرم کا چاند دیکھا ہے، اس طرح کی وہ جب گواہی دے گا تو اس کی شہادت، اس کی گواہی کو لے کر کے قاضی جو ہے وہ اعلان کریں گے، یہاں ہم کو اگرچہ چاند نظر نہیں آیا لیکن فلاں جگہ جہاں چاند نظر آیا وہاں سے ہم نے شہادت حاصل کی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس پروسیسر میں تھوڑا سا ٹائم تو جائے گا ہی۔ اب اس ٹائم کو لے کر کے لوگ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ مولانا لوگ جو ہے اپنے حساب سے کبھی 2 بجے اعلان کر رہے ہیں، کبھی 4 بجے اعلان کر رہے ہیں۔ بھائی مولانا کی کیا غلطی ہے؟ کیونکہ وہ شریعت کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اعلان کر دیں اور واقعی وہاں چاند نہیں ہوا ہے، صرف ایسی افواہ ہے، خالی خبر سن کر کے اعلان کر دیں، تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو روزہ برباد ہوگا اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ عوام کو تو پتہ نہیں، وہ تو چپ بیٹھیں گے، ارے مولانا صاحب نے اعلان کر دیا، امام صاحب نے، قاضی صاحب نے، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا، اب ہم اس کے مطابق کر لی۔ لیکن ذمہ داری تو ان کے اوپر آتی ہے جنہوں نے اعلان کیا، اس لیے بہت احتیاط سے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ تفصیلی مسائل اس کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ زکوٰۃ کے متعلق بس ایک مسئلہ سن لیں کہ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا خود کا گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ گھر ہیں اور ان کا کرایہ آتا ہے، اور کرایہ آتا ہے کچھ جمع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر قرض بھی ہے، لہٰذا ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں؟ جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی، جیسا کہ درس میں بتا چکا ہوں کہ جو مالک نصاب ہو گئے، جن کے پاس مقدار نصاب سال بھر موجود ہے، سال پورا ہونے کی صورت میں مقدار نصاب گھٹی نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ تو اب جو بھی رقم ان کے پاس جمع ہو رہی ہے سال پورا ہونے کی صورت میں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جو مکان، دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اس دکان یا مکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو اس کی قیمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 گھر ہیں، اگرچہ وہ 1-1 کروڑ کے گھر ہیں، تو اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں اس کی آمدنی، جو کرائے کی رقم آ رہی ہے، اگر وہ پاس میں جمع ہے تب تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر وہ رقم آئی اور قرض میں چلی گئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں نے جو سوال کیا کہ کرائے کی رقم تو آتی ہے اور جمع بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ قرض بھی ہے، تو قرض کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں، اگر کسی کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرض نکالتا ہے تو اس کے پاس 44,800 روپے نہیں بچتے ہیں، اس سے کم ہو جائیں گے، تو اب وہ مالک نصاب نہیں رہا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ویسے ہی صدقہ کے طور پر وہ کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے دے، الگ بات ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ جس کے پاس مقدار نصاب موجود ہو اور مقدار نصاب پر سال پورا ہوتا ہو۔ مقدار نصاب کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، آج کے مارکیٹ بھاؤ کے اعتبار سے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت معلوم کی گئی 44,000 روپے 800، 44,800 روپے اور کچھ پیسے، تو یہ مقدار نصاب بن رہی ہے آج کی تاریخ میں۔ تو جس کے پاس اتنی مقدار پہلے سے ہے اور ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں ابھی بھی موجود ہے، سال پورا ہو گیا تو اب وہ مالک نصاب بھی ہو گئے، سال پورا بھی ہو گیا، انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن قرض ہونے کی صورت میں یہاں شریعت نے چھوٹ یہ دی ہے کہ آپ کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر قرض نکالتے ہیں تو آپ کے پاس 44,800 سے کم ہو جائیں گے، اتنے نہیں بچتے ہیں، تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور اگر قرض نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنی مقدار موجود ہے، جیسے قرض نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس 44,800 یا 45,000 روپے آپ کے پاس بچ رہے ہیں، تو قرض نکال کر کے یا اس کو مائنس کر کے جو رقم موجود ہے، جیسے 45,000 موجود ہے، تو اس 45,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنا ہے؟ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، اس طرح سے جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل رقم ہے اس کو جمع کر کے اس پورے ٹوٹل کی زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے وہ نکال کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ جو مستحقین زکوٰۃ ہے، جیسا کہ ہم نے درس میں بتا دیا تھا کہ جو صحیح مستحق ہے، یعنی مسلمان، سنی، صحیح العقیدہ، فقیر ہو، جو مالک نصاب نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اسی ضمن میں ایک سوال ذہن میں آ گیا، ایک سوال ابھی ظہر سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم کسی بچے کی فیس اسکول میں اگر جمع کرنا چاہیں، یا اسکول والوں کو دے دیں گے کہ کسی غریب بچے کی فیس آپ ادا کر لیں زکوٰۃ کی رقم سے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
یہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شریعت مطہرہ میں قانون ہے، شرط ہے کہ تملیک فقیر ہونا چاہیے، یعنی فقیر کو مالک بنانا۔ تو اگر اسکول والوں کو آپ نے دے دیا یا ڈائریکٹ آپ نے فیس جمع کر دیا تو یہ تو اس کو مالک بنانا نہیں ہوا۔ آپ نے اس کی طرف سے اگرچہ اپنی زکوٰۃ کی رقم ہے، لے جا کر کے آپ نے کہا کہ کسی غریب بچے کی میں فیس ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح سے آپ نے دیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ یا تو وہ جو غریب بچہ ہے جو واقعی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو یا تو وہ بالغ ہے تو خود اس کے ہاتھ میں دے دیں، یا جو اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے والد ہیں، والدہ ہیں، ان کے پاس دے دیں کہ میں یہ زکوٰۃ، بول کے دینا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کہ میں آپ کو مالک بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جب ان کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، پھر وہ چاہے تو اپنی اسکول کی فیس ادا کریں یا اپنے خرچے میں لے لیں۔ ڈائریکٹ اسکول میں لے جا کر کے جمع کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ یا تو اگر اسکول میں کوئی ذمہ دار ایسے ہیں جیسے عالم ہیں یا دیندار ہیں اور وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس دیجئے، ہم جو صحیح مستحق ہے اسی کو دے کر کے اس کی فیس ادا کریں گے، تب تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کو دے دیا تو گویا آپ نے ان کو وکیل بنا دیا کہ ہماری زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، جو غریب مستحق طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کی فیس کے لیے ہے، تو آپ یہ زکوٰۃ کی رقم مستحق کو ہی اس کی فیس ادا کرنے کے لیے دے دیں۔ تو وہ اگر لے لیتے ہیں اسی بتانے کے ساتھ تب تو وہ ذمہ دار ہو جائیں گے اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ یکافی مزیدا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ ہم پر آئی ہوئی تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم، ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ روزگار میں ترقی عطا فرما، محتاجی، تنگ دستی، ذلت و خواری اور رسوائی سے بچا، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر و فساد، فتنوں سے اور تمام فسادات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔